السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ پگڑی والے دوست، کیا نام ہے بھائی؟ جی محمد رحیم محمودی، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ محمودی بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں تو پاکستان سے ہوں بھائی۔ آپ بہت وعدے کی مخالفت کرتے ہو یار۔ آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے۔ میں نے کیا وعدے کی مخالفت کیا؟ آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے نا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ لینے کی کوشش کی، آپ کے آپ ایڈمن نے فریز 9 ہو۔ بجے مجھ سے ٹائم لیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے کسی ایک ایسے بندے سے آپ سے ٹائم لیا آپ نے تھا ایسے بھائی؟ ایسے بندے سے تکبر جو ہے بات نا، کرنے کی کوشش کی تکبر جو بات کو شیطان کی سمجھ نہیں علامت رہے ہے۔ تھے۔ تکبر شیطان کی علامت ہے۔ آپ سے ٹائم لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بہرحال بالکل جی بالکل، تکبر تو شیطان کی علامت ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ تکبر علی المتکبر صدقۃ۔ تکبر متکبر انسان پر کرنا یہ ہاں، صدقہ ہے۔ تو یہ چلو نہیں بات کہنا شروع کہ کرتے مجھ ہیں۔ سے بھائی آپ تو ایک چھوٹے سے ہمارے بھائی ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے 9 بجے کا ٹائم لیا تھا۔ آپ کوئی پریزیڈنٹ ہو، آپ کوئی وزیر ہو کہ ہم آپ سے کوئی تو 9 بجے کا ٹائم لے لیں؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ایڈمن صاحب کو پتا آپ ادھر ہوگا نا، آئے تھے وہ تو بھائی، آپ کو ہم نے ایڈمن آپ کو صاحب کو لگا پتا دیا ہوگا۔ تھا، ہم نے آپ کو آن کیا تھا، آپ فریز جی ہو گئے تھے، سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ آپ خود دیکھ لینا پھر۔ ایک دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ فریز ہو گئے تو مجھے مجبوراً دوسری کالر کو لینا پڑا۔ چلو اللہ خیر کرے، ابھی بات شروع کرتے ہیں نا۔ میں نے وہ شروع دوسرے کرتے بندے سے آپ کی بات شروع تھی، میں نے وہ بھی سن لی۔ ہیں۔ سن لی بھائی، آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کرتے کیا ہیں بھائی؟ اچھا، میں ایک طالب العلم ہوں، اور اگلے سال انشاءاللہ بخاری شریف پڑھوں گا، اور درجہ موقوف علیہ اس سال میری ہو گئی، مشکات شریف۔ درجہ موقوف علیہ، یہ کوئی درجہ ہوتا ہے آپ کے مدارس میں؟ موقوف علیہ، موقوف جی علیہ کوئی ہاں، اس درجہ؟ کو ہاں شاید آپ لوگ اس کو دوسرا نام بتاتے ہیں، دورۃ موقوف الصغریٰ۔ علیہ، یہ بہت ہی عجیب سا نام رکھا ہے۔ بہرحال موقوف علیہ جی اس کو موقوف دورۃ علیہ بھائی، الصغریٰ بھی کہتے ہیں۔ موقوف علیہ بولتے نا اس کو، یار اس کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، موقوف علیہ۔ چلیں ہاں آپ کے لیے چلو بات شروع کرتے ہیں نا۔ ابھی یہاں پر شروع کرو بھائی، لائٹ شروع۔ بھی نہیں ہے، اس وقت لائٹ وغیرہ سب کچھ برابر تھا۔ وہ تو لائٹ آپ سے، اصلی لائٹ تو ہے نہیں آپ لوگوں کا۔ نہیں ابھی پتہ چلے گا کہ کس کے پاس نہیں ہے۔ ہم۔ چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ ابھی کتنے ٹائم بات کریں گے، کس یا موضوع میں پہ بات سوالات کرنا کروں گا آپ چاہتے ہیں؟ مجھے جوابات کیا دیں گے؟ معلوم بھائی، آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا؟ ابھی تو آپ نے بخاری بھی نہیں اچھا پڑھی۔ چلو میں آپ سے اچھا وہ اللہ خیر کرے گا کہ کس نے نہیں پڑھی ہے، تو ابھی آپ نے ایسا کرتے ہیں، بولا میں کہ کچھ نہیں پڑھی ہے نا، سوالات کروں گا۔ آپ نے خود بولا کہ نہیں پڑھی ہے بخاری۔ وہ کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا، تو آپ اس کے مجھے جوابات دیں، تاکہ اس چلے اعتبار سے میں آپ سے پھر بات کر سکوں۔ اوکے بھائی، کیا کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ موضوع کیا ہے آپ کا؟ میں آپ کو موضوع کا تو بتاتا ہوں، لیکن اس موضوع سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی آپ خود کو شیعہ مذہب سے سمجھتے ہیں، یا آپ کا کوئی الگ ایک مذہب ہے، یا پھر آپ مسلمان خود کو سمجھتے ہیں، تاکہ عام میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں۔ دیکھیں، ہمارے نزدیک دیکھیں، صرف اسلام جو ہے منحصر ہے تشیع میں۔ اصلی جو اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، منحصر ہے شیعہ اثنا مطلب آپ عشری۔ خود کو شیعہ مذہب سمجھتے ہو؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب کوئی انسان خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو ایمان پر رہنا یہ لازمی ہوتا ہے، اس کو چاہے کہ وہ قرآن مجید پر اپنا ایمان رکھے۔ اس کو آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ تو احادیث سے سمجھی جاتی ہے اور مفسرین کے تفسیر سے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے، کہ من قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا، کہ جو بندہ بھی اپنے من پسندی کے ساتھ اپنے ذہن کی بنیاد پر قرآن مجید کا معنی، مقصد، مفہوم بیان فرمائے گا، اگر وہ معنی، مقصد، مفہوم درست بھی ہو جائے تو یہ انسان غلطی کرے گا، یہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا معنی جو ہے وہ خود نہیں بتا سکتے کوئی بھی۔ اوکے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے مان لیا، جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک اور حدیث بناؤں گا یا بتاؤں گا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ طبرانی اوسط میں ہے، اور رقم الحدیث یہ 1618 ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ موجود ہے۔
ہے اور حدیث نمبر 1759 ہے۔ عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني؟ قال شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں قرآن کی طرف سے امر اور نہیں کا بیان نہ ہو تو میں کیا کروں؟ کیا حکم آپ مجھے فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی آپ فقہا اور عابدین سے مشاورت کریں، مشورہ لیں اور اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو آپ مانتے ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ہم دیکھیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث کو جانتا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی حکم نہیں دیتے، تو تم جا کے کس کی اتباع کرو؟ فقہا اور عابدین کی اتباع کرو، بلکہ فقہا اور عابدین کو حکم ہے کہ وہ حضرت ہارون، او بھائی بات سنو، وہی اس کے ساتھ مشورہ کرو یا ان کی بات مان لو، ٹھیک ہے نا، ان کی بات مان لو تو جی ٹھیک ہے نا۔ نہیں، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میری بات سننا ہوگا آپ کو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے بہتر تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے مشورہ لیا، آپ کہتے کہ نہیں وہ مشورہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بمنزلہ ہارون ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین مشورہ خود کرتے ہیں، بہرحال ہم آپ کی احادیث کو نہیں مانتے بھائی، ہم آپ لوگوں کے، تم دیکھو، اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھا دوں، لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے، تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے احادیث کو نہیں مانتے بھائی۔ ہماری حدیث کو نہیں مانتے؟ جی، آپ کے احادیث کو نہیں مانتے، آپ ہمارے حدیث کو مانتے ہو؟ صحیح نہیں، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آپ لوگوں نے نسبت دی ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے، آپ ہماری حدیث، آپ مطلب رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو مانتے ہیں، آپ جو چیز پیغمبر سے نسبت دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو صرف فلان فرمایا، ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اگر ان کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں ہے، دیکھ بھائی بات سن، اگر ان باتوں کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں تو مانتے ہیں، اگر تصدیق میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کی تو نہیں مانتے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اسی طرح طاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح طاعت، اسی طرح سے ولی امر کی طاعت کرو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بالاجماع ولی امر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ہارون جو ہے امتیوں کی اتباع کرتے تھے، ہارون امتیوں کے مشورے کے محتاج تھے۔ تو بہرحال یہ واضح بات ہے، ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو امت کے مشوروں کا محتاج نہیں مانتے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا نا اللہ کی جانب سے، ہر چیز کا علم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس طرح کوئی سوال تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، سن لو بھائی، سن لو کہ اس کے پاس قرآن و سنت سے اس کی دلیل اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ جو امت دیکھیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بعد امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، تو یہ اس کا تصور ہی باطل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو ان کے پاس قرآن و سنت سے اس کے پاس دلیل نہ ہو اور کسی کے مشورے کے محتاج ہو، ٹھیک ہے نا۔ چلو میری بات سنو، ابھی میری بات سنو۔ جی آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا تھا، اس لیے وہ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، یہاں پر آپ خود ہی آپ نے غلط سنا، میں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ساری چیزوں کا علم دیا تھا، اسی طرح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے علم کو منتقل کیا تھا علی علیہ السلام کو۔ جی، علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، مطلب جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اسی وجہ سے وہ کسی کے مشاورت کا محتاج نہیں ہے۔ صحیح، یہی بات آپ فرما رہے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے، تو جب جنگ خندق کا جو واقعہ تھا، جنگ احد کا جو واقعہ تھا،
चाहे दुनिया की हदीस के किस बाब में भी आप देख लो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि मदीना से बाहर नहीं जाएंगे, और सहाबा किराम की राय ये थी कि भाई मदीना से बाहर चले जाएंगे और वहां उनसे लड़ाई लड़ेंगे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मदीने के अंदर रहने की थी, और फिर वो अपना जो सहाबा किराम के मशवरे पर अमल करते हुए अपना जंग का सामान लेकर निकले, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने फरमाया कि या रसूल तो अल्लाह, ये चलो अब यहाँ रहते हैं, मदीना से बाहर नहीं चलते हैं बल्कि यहाँ इनके से जंग करेंगे। तो रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी पैगंबर के साथ ये मुनासिब नहीं है कि वो अपने जंग का लिबास ले और फिर जिहाद के मैदान में नहीं जाए। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मशवरा नहीं करना चाहते थे, तो यहाँ पर सहाबा किराम के मशवरे पर अमल क्यों किया उसने? तो ये इनकी हालत है भाई, कि ये समझते हैं ना कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार कहता है कि कुल इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि ठीक वसल्लम है से कह दीजिए इनसे, इन अत्तबिउ जी इल्ला मा यूहा इलैहि, मैं इत्तिबा नहीं जी करता सिवाय उसके जो मुझे वही होती है। यानी मैं सिर्फ अल्लाह ताला ठीक के है, अवामिर की बहुत इत्तिबा अच्छी करता हूँ। बात और आपने भाई सुन बयान लो, फरमाई, अब माशाल्लाह। आप सुन लो, जी और ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के मशवरों के मोहताज थे। अरब वो कौन से अरब थे जिनको पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता था? और भाई सुन लो नहीं, प्लीज, सुन लो ये भाई, मुझे हमने बात नहीं करने दो, आके कि वो मुझे, मोहताज थे। जी और सुन लो भाई। जी अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुन नास अक्लन, दुनिया में सब लोगों से अक्ल में आकिल तरीन कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला जी की जानिब से फरिश्ते उनके पास सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं। अल्लाह ताला ने उनको जी अपनी हालत में नहीं छोड़ा है कि अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात की जरूरत हो तो अल्लाह इरशाद ही ना करे। अल्लाह ने उनको हादी जी बनाकर भेजा, हादी बनाकर भेजा। जी अल्लाह ने उनको इसलिए नहीं भेजा कि वो वही अवाम जो उनके आने से पहले अपने माओं के साथ जिना करते थे, जो सुअर खाते थे, जो शराब खाते जी थे, जो अंजास खाते थे, ठीक है ना, जो बुतों के परस, उनके मशवरे के वो मोहताज हों। अल्लाह ताला ने उनको नहीं भेजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हुक्म है कुरान मजीद में कि वशाविरहुम फिल अम्र, जी ये इसलिए नहीं है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मशवरे के मोहताज थे या सहाबा के पास ऐसी बातें ये थी जो भाई पैगंबर, भाई सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 उनका सेकंड इल्म की एक नहीं बात था, उनसे सुनो वो सीख लेते थे। भाई, भाई कुरान इस पर मजीद ने बात ना फरमाया, करे सुन लो, कि मोहताज सुन थे, मोहताज और सुन होने लो की भाई, बात नहीं सुन कर रहे। लो, किसने सुन लो कहा कि भाई, वो सुन लो, मोहताज थे? मेरी बात ना काटें, मेरी बात ना काटें। जी अल्लाह ताला ने जी कुरान मजीद में फरमाया, बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन थुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अलीम। मदीने वालों में बहुत सारे मुनाफिक हैं, बल्कि मरदू अला निफाक, निफाक के उस्ताद हैं। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, आप इनको नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। आप इनको नहीं जानते, हम इनको जानते हैं, और हम इनको 2 मरतबा अजाब करेंगे। फिर फरमाया सूरह मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वलौ नशाउ लअरैनाकहुम फला अरफ्तहुम बिसीमाहुम वला तअरिफन्नहुम फी लहनिल कौल। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम चाहें, वलौ नशाउ लअरैनाकहुम, हम मुनाफिकीन आपको दिखा देंगे, मुनाफिक ये फला अरफ्तहुम बिसीमाहुम, उनके सीमा, उनके चेहरे से आप पहचान जाएंगे कौन कौन मुनाफिक है। वला तअरिफन्नहुम फी लहनिल कौल, मुनाफिक को आप उनके बोलने के अंदाज से आप पहचान लेते हैं। मुनाफिक को मुखलिस से उनके बोली में की चाल में आप समझ जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ये इसलिए मशवरा नहीं, मशवरे का हुक्म दिया कि भाई ये मोहताज थे या उनको कोई चीज़ उनसे सीखना था। इसलिए ये था कि उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके असहाब में मुनाफिक बहुत थे। मुनाफिक की पहचान कहाँ से होती थी? इससे वो बोलने के अंदाज से, वो क्योंकि मुनाफिक वो गलत मशवरा देते थे। और मैं आपको गलत मशवरों का एक मिसाल दे देता हूं, फिर आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात करें जो मौजू। ये किताब है सही मुस्लिम, देखें कि मुनाफिक कौन थे जिनके मशवरे गलत मशवरा दिया है। ठीक है, सही मुस्लिम चाप दारुल फिक्र, सही मुस्लिम है, चाप दारुल फिक्र है, सन 2010 में छपी है। ये किताबुल जिहाद बाब गज़वत बद्र, हदीस नंबर 1779। अच्छा, अनस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शावर हिन बलगहु इक़बाल अबी सुफियान, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला है कि अबू सुफियान का काफिला आ रहा है, तो उन्होंने मशवरा किया। फतकल्लम अबू बकरन, अबू बकर ने बोला शुरू किया कुछ, फअअरद अन्हु,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا ثم تکلم عمر فاعرض عنه، پھر عمر نے بات کی، اس سے بھی منہ پھیر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے. ہم اور آپ مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا نا. عقل ہمارا کم ہے، علم ہمارا کم ہے، ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتا. ایک منٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مشورہ کرتے ہیں؟ منافق اور مومن مخلص کی پہچان ہو. منافق دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے منہ نہیں پھیرتے تھے، اور منہ پھیرنا یہ بہت بڑی تذلیل ہے. مجلس میں اگر کوئی شخص بات کرے آپ اس سے منہ پھیر لیں، اور قرآن کا حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اچھا، ثم قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے جب کڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کی بات خوش ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پتہ مشورے کی یہ بات ہو رہی ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. جی میں کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ بھائی آپ اپنی طرف سے حدیث اور قرآن کی وضاحت کرنے سے آپ پرہیز کریں تو یہ بہتر ہوگا. آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں سے منہ پھیرا ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے، ورنہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، جو صحابی کا جو واقعہ ہے اور اس صورت کا شان نزول ہے اس پر آپ غور کریں، اور جو علم سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. تو بہرحال وہ تفصیلی ایک الگ موضوع ہے. اب اس کا جواب سن لو بھائی. دیکھو بھائی، میں نے کیا کہا؟ ہمیشہ کہا میرے بات نہیں، آپ سن لو، جواب سن لو. اب اللہ کے جواب سن لو. نہیں، میں نے آپ کی بات کو اطمینان سے سنی. اب آپ میرے بات پورا ہونے دو گے. دوسری بات آپ نے دوسری بات جا رہے نا، اب اللہ کے جواب سن لو، پھر دوسری بات کی طرف نا. نہیں، پہلے اپنے باتوں کی نہیں، آپ نے اتنے ٹائم بات کیا، میں خاموش رہا تھا، پھر آخر میں ساری باتوں کا جواب دے دیں. چلو بات کرو. آپ نے دوسری بات کہی کہ بھائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو دراصل بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی کرتا ہے. اور دوسرے اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ولایت اور نبوت دونوں میں شریک تھے، یعنی دونوں انبیاء تھے. جس طرح وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی تھی، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ صحابی تھے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ نبی نہیں تھے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے باتوں میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی کہ وما ينطق عن الهوى. ٹھیک ہے، تو وما ينطق عن الهوى یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. جب دونوں مانتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اس روایت کو تفسیری مظہری نے بھی نقل کیا ہے، اور روایت جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، کہ آپ لوگ میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کریں. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے اور رقم الحدیث 3262 ہے. اس کے بعد دوسری حدیث بھی سن لیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ مرفوع حدیث ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے. حدیث کی جو رقم الحدیث ہے وہ 3263 ہے. یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بکر وعمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سب صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنے وقت تک آپ کے درمیان میں رہوں گا، تم بس میرے بات حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو. تو اب جو موضوع ہے میری اور آپ کی باتوں کا، وہ یہاں سے میں آپ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں بھائی مین موضوع پہ آنے سے پہلے ان باتوں کا جواب لے لو نا. ابھی جو باتیں کی اس کا جواب لے لو.
یہ ایک منٹ، یہ بات پوری کرنے دے میری بات کو پوری کرنے دے. بسم اللہ. تو میری مین جو باتیں ہیں وہ اسی طرح ہے کہ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو یقینی مانو گے کہ بھائی وما ينطق عن الهوى، وہی کے علاوہ رسول اللہ کچھ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو رسول اللہ کی احادیث آپ کو ماننا پڑے گا. دوسرا جو ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس تفسیر کے نیچے آپ تفسیری مظہری کو دیکھو، وہ تسم رضی اللہ عنہ کے قول کو اور ابو العالیہ کے قول کو نقل کیا گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیت کے جو مصداق ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے. اور آپ کے کئی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، آپ کے کئی مباحثے میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آپ ادب اور احترام سے بات کریں صحابہ کرام کے بارے میں. کیونکہ آپ صحابہ کی جو تذلیل کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا لاصحابی، میرے صحابہ پر آپ گالی نہ دیں. جب آپ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ابھی آپ ایک کافر مرتد ہے اور آپ کا دائرہ اسلام میں کسی قسم کی گنجائش آپ کے رہنے کی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام وسلم پہلے کی ثابت کرو پھر ہم احادیث عزت کریں گے نا. تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو نہیں، پھر عزت کریں گے نا. چلو ٹھیک تم نے ہے، اسلام ابھی میں اس کے اسلام پر بات نہیں کرتا ہوں بھائی، میں ابھی آپ پہلے پر ہم بات کر رہا ہوں کہ یہی آپ کہا، میں قرآن نے کے یہی عرض منکر کیا ہیں. آپ کے علماء سے، تم پہلے اسلام ثابت کرو پھر میں اپنا نام چینج کروں. عزت کیا ٹھیک کروں؟ ہے، میں اپنا نام یزید کی بھی عزت کریں گے، ٹھیک پھر ہے، آپ کا ابھی پاکستان آئیں گے بات تاکہ آپ کرتے مجھے ہیں. قتل کریں. اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ پہلے جب اسلام ثابت نہیں کیا نا، نہیں، شرط اللہ رکھا ہم نے. خیر کرے قتل سے. تم ٹھیک ہے، مجھے ایسے تو میں شخص کی ابھی آپ سے عزت کرنے کی دعوت نہ دو جس کا میں کفر ثابت کر چکا ہوں. اب کوئی کہہ دے کہ تم ایک ادھر آ منٹ کے بھائی، ابو لہب کی میں تعریف نے کر آپ دو. کو کہا جس کو آپ ابو لہب ثابت کی کر جو ابو چکے ہیں لہب کی بھائی، یہاں پہ اس تم کو کیوں ایگنور مدح نہیں کیوں کرتے؟ کرو گے؟ اور ابو لہب بھی صحابی تھا بھائی. جی، ہم تو اس طرح تو نہیں ہے. اچھا ابھی میری باری ہے. اگر اچھا ابو اب لہب سن لو. صحابی تھا تو تب بچے تھا. میری ہاں تو بات پوری ہونے دے بھائی. اگر ابو لہب صحابی نہیں ہے نا تو اسی طرح جو جن کے متعلق سورہ حجرات نازل وہ بھی صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میری اچھا آخری بات سن لو سنیں بھائی، پھر آپ سن بات لو کریں، میرے میں بھائی. خاموشی سے ابھی سنتا میری ہوں. باری ہے، ابھی میری باری ہے نا. آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا. میری آخری بات سنو پھر آپ باتیں کرو. آخری بات ہے نہیں مختصر سی، پھر آپ باتیں کرو، میں نہیں، سنوں تم نے گا. بہت میں دیکھو، سنوں تم گا نے آپ کی بہت بات سارے اطمینان سے. مختلف، تم ایک موضوع پہ تو بات نہیں کرتے نا. ایک موضوع سے دوسری ابھی موضوع، میں دوسری تمام تیسری باتوں کا موضوع، پھر خلاصہ کہتے ہیں بیان کہ تم کروں گا. کافر ہو. میں سن لو بھائی، سن ابھی لو. نہیں ابھی مجھے نہیں، بہت میں ٹائم لگے گا. تمام باتوں کا خلاصہ بتاؤں گا آپ کو. تمام باتوں کا خلاصہ اس پر بات کرتے ہیں. تمام باتوں کا خلاصہ ایک الفاظ جملے میں بتاؤں گا، اس پر بات کریں گے. خلاصہ میرے پاس ہے، تم وہ جواب یہ سن ہے، لینا. ہاں نہیں بولو. نہیں، چلو وہ بولو. خلاصہ یہ کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنا ایمان ثابت کریں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں. ہاں اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام اور صحابہ پر. سب سے پہلے خود کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا آپ نے. اوکے چلو بھائی صاحب، بتائیں، ثابت کریں اچھی خود بات کو ہے. تو میں مسلمان. نے ان کے کتاب سے الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں ابھی ان کے کتاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے منہ پھیر لیا. ابو بکر نے اس بات کا کی ہے نا میں نے آپ کو مشورہ. جواب دیا ہے. جس بات اب کا جواب جواب ابھی ہو آپ جائے کے اس جواب پر دے رہا بات ہوں نا. نہ کریں. آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں نا بھائی. آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں، آپ تسلی رکھو. میں نے دکھا دیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے آیت پڑھی وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے بولی کے انداز سے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کوئی اچھی بات کی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات سے، حق بات سے منہ پھیرنے والے آدمی تھے. حق بات سے جو منہ پھیر لیتا ہے وہ کیا مسلمان ہوتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ ابو بکر اور عمر نے غلط مشورہ دیا تھا، اور قرآن مجید کا فرمان ہی یہی کہ منافق کی پہچان اس کے غلط مشورے سے ہوتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں سے منہ پھیرتے تھے. اب اللہ سے استدلال کی میں اس کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ دیکھو قرآن مجید میں سورہ انعام غلط کن سے بیان نہ رسول کرے اللہ بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم بات کر. میں نے ایسا نہیں کہا ہے. اب بھائی چپ میں نے کرو. ایسا نہیں کہا جیسا آپ نے بیان کیا. اوکے بھائی، میں اپنے حافظے کے مطابق بات جو مجھے یاد رہا ہے میں وہی کہوں گا. پیغمبر نے اپنے قرآن حافظے مجید کے میں نہیں، جو حکم ہے حقیقت جن اس کو بیان کرو. لوگوں سے حکم ہے کہ وہ منہ پھیر لیں وہ ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک سے منہ پھیر لو. ٹھیک ہے نا. پھر قرآن سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 106. پھر سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. جو لوگ کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں، منہ میں کہتے ہیں مسلمان ہیں، دل میں وہ کافر ہیں. اچھا ان سے وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے جو ہے منہ پھیر لیں، آپ منافق سے منہ پھیر لیں. اچھا پھر فرمایا
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. کافر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافق کو جاہل کا نام دیا ہے اور فرمایا کافر اور منافق سے جن کا نام جاہل ہے ان سے منہ پھیر لو. اچھا, اور پھر قرآن مجید میں پھر منافقین کے متعلق فرمایا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. ان لوگوں سے منہ پھیر لو, ان کے دل میں نفاق ہی نفاق ہے, ان سے منہ پھیر لو. تو کیا ثابت ہوا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ مومن سے مسلم سے آپ منہ پھیر لیں. منافق سے اور مشرک سے حکم ہے کہ منہ پھیر لیں. ابو بکر عمر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے منہ پھیر لی ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے غلط بات نہیں کی ہوتی تو منہ نہ پھیر لے ہوتے. اگر وہ مسلمان ہوتے اور مشرک اور منافق نہ ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجاز ہی نہیں ہے کہ منہ پھیر لیتے. انہوں نے جو استدلال کیا ہے سورہ عبسہ سے, اس کا جواب سن لیں. سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مذمت کر رہے ہیں. وہ نہیں کر اللہ کہہ رہا کہ پیغمبر ہیں. عبسہ وتولی, اس نے اپنے چہرے کو کیا کیا, چہرے کو ابوس بنا. ابوس اس کو بولتے ہیں, یعنی آپ خشمالود غضب آلود چہرہ بنانا. چہرے کو غضب آلود بنا دیا اور منہ پھیر لیا. انجاء الاعمى, کیونکہ وہاں پہ ایک نابینا شخص آیا تھا. وما يدريك لعله يزكى, تمہیں کیا معلوم شاید وہ بہتر آدمی بن جائے. او يذكر فتنفعه الذکرى, اور وہ اللہ کی یاد کا متذکر ہو جائے, اس کو ہدایت ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے وہ مزید ہدایت پا لے. اما من استغنا, جو شخص رچ آدمی ہوتا ہے, پیسے والا آدمی ہوتا ہے, فانت له تصدى, تم اس کی بہت عزت کرتے ہو, اس کی بہت خوشامدید کرتے ہو, خوشامد کرتے ہو. وما علیک الا یزکا, اور تجھے پرواہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رچ آدمی ہے, پیسے والا آدمی, امیر آدمی ہے, یہ تو اچھا آدمی ہے ہی نہیں. یہ تو اس کو توبے کی, عبادت کی, تزکیے کی اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ تو گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے. بھلے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, جو آتا ہے تیرے پاس اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو تو اسے منہ پھیر لیتا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی وہ رسول صلی اللہ, اس آیت میں جو مذمت ہے کہ ایک مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غضب کیا, منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو پیسے والا آدمی آتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا منافق ہی نہ ہو, کتنا ہی وہ گناہ کار ہی نہ ہو, جس کو ہدایت کا پرواہ ہی نہیں, لیکن وہ پیسہ ہے والا آدمی ہے, تو نستجیر باللہ, حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں. یہ ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. فرماتا ہے آپ اللہ کے رحمت ہیں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ رحمت ہے کافر کے لیے, غریب کے لیے, فقیر کے لیے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آ کے عباد کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, خچر پہ بیٹھتے تھے, تکبر تھا ہی نہیں ان میں. آپ قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. آپ اللہ کے رحمت سے آپ کا دل نرم ہے. اگر آپ میں تکبر ہوتا, آپ میں درست ہوئی ہوتا, آپ میں فظ غلیظ ہوتے, آپ میں بد اخلاقی ہوتی تو کوئی مسلمان نہ بنتا, سب اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں تضاد نہیں ہو سکتا, ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین, اللہ ان کو نرم خو بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مؤمنین کے سامنے آپ بالکل متواضع بن جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے متواضع ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پر وہ ایک مومن آدمی کے پاس سامنے غضبناک چہرہ بنا, منہ پھیر لے, اور امیر آدمی کا وہ کیا کر لے, امیر آدمی کا وہ خوشامدید کریں. اور پھر قرآن مجید کا فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا ہے, اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ تم امیر آدمی آ جائے اس کی عزت کرو, غریب آ جائے آدمی آ جائے اس کی بے عزتی کرو, چاہے کہ وہ غریب آدمی جو ہے وہ اچھا آدمی ہو, نیک آدمی ہو, تزکیہ چاہتا ہو, عمل خیر چاہتا ہو, اور امیر آدمی جو گناہ کار فاسق فاجر ہے, دین کا پرواہ نہیں ہے. تو یہ دیکھو میرے بھائی, یہ اہل دنیا کا سیرہ ہے, یا رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے, جو یہ نسبت دیتے ہیں کن سے, پیغمبر سے. اصل میں دیکھو عزیزو, پھر اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ,
آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. خلق عظیم یہ نہیں ہے کہ وہ عبس و تولا کا مرتکب کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ کیا عبس و تولا والا کون تھا؟ یہ عثمان تھا، یہ عثمان ابن عفان تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی الجزء الثامن شاب مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، یہاں پر صفحہ نمبر 212 عبس و تولا نزلت فی عثمان وابن مکتوم. عثمان نے یہ کیا تھا؟ عثمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس میں، ابن مکتوم آئے، عبداللہ ابن مکتوم. وہ فقیر آدمی ہے لیکن مخلص آدمی ہے. تو عثمان نے منہ پھیر لیا، چہرہ بھائی غضبناک بنا دیا کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو یہ سب آیات جو مذمت کے ہیں یہ عثمان کے مذمت میں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت میں نہیں ہے. اور قرآن میں یہ بہت ہے، ایاک عنی واسمعی یا جارہ، ایاک عنی واسمعی یا جارہ. یا قرآن میں ظاہر خطاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے اور باطن میں خطاب دوسروں سے ہے. بھلے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس طرح کی. اچھا، عبس وتولا یعنی عثمان، یہ عثمان ابن عفان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ بات. پھر اس شخص نے کیا کیا میرے محترم ناظرین؟ اس مولوی صاحب، چھوٹے مولوی نے کہا کہ پیغمبر نے تو کہ یہ کہا اقتدوا باللذین من بعد ابا بکر و عمر. یہ فریز ہو گیا بھائی، یہ مولوی جو ہے محمودی صاحب فریز ہو گئے. اچھا، میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کو آپ کے خود علماء نے کہا کہ حدیث جھوٹ ہے، بلکہ عمر نے خود بولا یہ حدیث جھوٹ ہے. عمر نے کیوں جھوٹ بولا؟ عمر نے اس لیے جھوٹ بولا بھائی، اس حدیث کو جھٹلا دیا. عمر نے یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار الفکر، دار حیات تراث، سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 1207 ہے، حدیث نمبر ہے 6830. یہ الا ان بیعت ابی بکر كانت انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ. بیعت ابو بکر کیا تھا؟ فلتہ تھا. ولكن وقى الله شرها، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا دیا. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بولتے ہیں، یا ایک امر جو اچانک بن جائے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے اچانک بن جائے، اچانک نہیں ہے. فلتہ بولتے ہیں، غلط کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک چیز جو اچانک بن جائے، بغیر سوچے سمجھے کسی کو کر دیں، اس کو کر دیں، تو اس کو بولتے ہیں ہم فلتہ. ہم چلو مان لیتے ہیں کہ فلتہ اسی کو، غلطی کو نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا. اچانک بن گیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سے کہہ دیا کہ تم ابو بکر کی اتباع کرنا، تو یہ اس نے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ فلتہ؟ پہلی بات ہے کہ خود عمر نے اقتدوا باللذین من بعد ابا بکر و عمر، اس کو جھٹلایا دیا. اس کے جھوٹ ہونے کا اور بھی بہت باتیں ہیں کہ ان کے اپنے خود. اور سن لو بھائی، سن لو. پھر احادیث معلہ. میرا فون تو کٹ گیا تھا. میں کیا کروں، کٹ گیا تھا؟ میرا تو نہیں کٹا تھا نا. چاپ دار الاثار تالیف ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی. پھر آپ دیکھ لینا بھائی، اس کے ریپیٹ کو دیکھ لینا. یہ سنہ 2000 میں دار الاثار والنشر والتوزیع میں چھپی ہے. اس کا حدیث کے اس کتاب کا کیا ہے؟ احادیث معلہ، ضعیف احادیث جن کا ظاہر صحیح ہے. اچھا، انہی احادیث میں کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، اسی ظاہر میں انہی احادیث میں ایک حدیث ہے، صفحہ نمبر 118 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر 118، صفحہ نمبر 118، حدیث نمبر 120. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. قال ابو عبد الرحمن هلال مولى الربعي مجلوهول لم يروي عنها الا عبد الملك بن عمير ولم يوثقه معتبر. بلي وزاد المناوي أن ابن حجر يقول ابن أبا حاتم عله بن ربعي بن خراش لم يسمعه من حذيفة، وما ذكر إن حديث ابن مسعود وحديث أنس يشهدان له لا يصلح لأنه منقطع وهما شديد الضعف. بہرحال یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول ہے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہادی الوداعی صاحب کا. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے. ارے بھائی بات سنو، ایک منٹ. نہیں بھائی، سن لو. الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری. گھنٹے سے آپ بول رہے ہیں، میرے باتوں کا جواب نہیں دے رہے. آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں یا میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہو؟ بھائی آپ نے حدیث پڑھی ہے،
ضعیف حدیث پڑھی ہے، میں کوئی غیر مرتبط بات تو نہیں کر رہا، آپ کی حدیث کو بتا رہا ہوں کہ حدیث غلط ہے. بھائی آپ نے اتنی میں نے- دیر بات کیا نا، اب میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک موضوع پہ بات کرو، آپ نے بہت ساری باتیں چھیڑ دی، مجھے کہہ رہا تھا صبر کرو صبر کرو، تو اب تو آپ نہیں مجھے صبر بھائی، کرنا ہوگا، ایک آپ کو موضوع صبر پر کرنا ہوگا بات میرے. کرو، چپ ایک خاموش. موضوع- ایک موضوع پر آپ نہیں، صرف ایک آپ کے موضوع پر موضوعات پہ بات کرو گے آپ، ادھر ادھر نہیں بات. بھائی میری بات سنو، آپ ایک کے موضوع پر بات کرنی ہوگی آپ میں کو. وہی باتیں جو آپ نے ذکر کیے، میں ایک انہی کا موضوع جواب پر دے رہا بات ہوں. کرو. تم سن لو بھائی، سن لو. اگر میں نے ایک منٹ، آپ اس کا جواب تب اب کرے پٹھان بھائی جب چپ پہلے کرو سوال پلیز، کا جواب کرے کہ چپ کرو. پہلے تو اپنا ایمان کو. تم نے جو باتیں کی ہیں نا، تم ادھر 20 باتیں آ کے کہتے ہو، اس کے آخر میں ایک سوال کرتے ہو، میں ان 20 باتوں کا بھی جواب دوں گا نا پہلے، پھر آخر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. الاحکام فی اصول چلو جوابات دو، الاحکام، جلدی تالیف ابن حزم الظاہری، جزء السادس. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں. ابن حزم مجتہد بھی ہیں، بہت بڑے محدث محقق ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا رِوَایَتُ اقتدوا بالذین من بعد فحدیث لا یصح. اقتدوا بالذین، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے ہی نہیں، ختم بات. اور بھائی پہلی بات ہے، تجھے مناظرہ کرنا تھا نا، تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی کتاب سے ہم آپ کے، جب میں نے آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اگر آپ میں عقل ہوتی نا، پگڑی تو لگا دی آپ نے، عقل کہاں ہے؟ اور جب میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، تو تم اپنی حدیث کو کیوں لے کے آئے ادھر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر کی اقتداء کرو. اور بھائی میں آپ کی کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، ختم بات، استدلال کر ہی نہیں سکتا اپنی کتاب سے. دوسری بات، اب تمہاری آپ اپنی مانتے کتاب سے بھی کس جو چیز حدیث کو؟ لے کے آئے ہو نا، وہ بھی ضعیف لے کے آئے ہو. عقل ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ اپنی ضعیف نہیں کتاب. بھائی، میں اور نے جو پھر پڑھی ہے، میں نے 2 روایت پڑھی ہے. اچھا چپ چپ، یہ اس نے ابن حزم نے کیا کہا؟ وَأَمَّا رِوَایَةُ اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابا بکر وعمر فحدیث لا یصح، یہ حدیث غیر صحیح ہے، ختم بات. یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے. اب چھوڑو. امام ترمذی پھر رحمہ اللہ نے اس کو ابے مرفوع چپ، حدیث قرار دیا. بھائی امام ترمذی رحمہ اللہ مرفوع کو آپ مانتے ہیں، اگر ضعیف آپ بھی ہو نہیں مانتے سکتا تو ہے، آپ مرفوع حدیث کو یعنی نہیں سند ہے مانتے. اس کے، مرفوع یعنی اس کے پاس. پلیز میں روزے کی حالت میں ہوں. ایک منٹ بھائی، بھائی صاحب میری باری ہے، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے نا، مجھے بات کرنا ہے تو آپ کے استدلال کا جواب دے رہا تو ہوں. آپ جلدی میں روزے کی جواب دیں، حالت آپ میں ہوں، ادھر ادھر میں نہ روزے کی بھاگیں، حالت میرے میں ہوں. سوال کا جواب میرے دیں سے بھائی. میرا نہ کرو، چلو. مجھے چیخنے کی، مجھے مجبور نہ کرو، مجھے پلیز مجھے بات سنو. دیکھو یہ چلو ٹھیک ہے، آپ پر مرفوع رد حدیث کرتے ہے، ہیں. یعنی مرفوع حدیث یعنی اس کی سند ہے، اور سند والے حدیث جس کی سند ہے مرفوع ہے، وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا تو یہ حدیث غیر ہو صحیح ہے. سکتا ہے لیکن ہو تو اب نہیں پلیز بھائی. چپ کرو. پھر عمر نے جھٹلا دیا نا، عمر نے کہا تھا ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، وہ تو میں نے بخاری سے دکھا دیا، پھر اس کا بھی تم جواب دے دینا. اچھا پھر اس کے بعد یہ نمونہ قدرت، ٹھیک ہے نا یہ اس کو کیا اللہ دے دے، اللہ صاحب کو اللہ نمونہ سا یہ جو ہے عجیب تحفہ مل گیا میں آج. کہتا ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مظہری نہیں بھائی، جھوٹ نہ بولو، مظہری کہا تھا. پھر تفسیر سن مظہری لینا، میں، آپ کا روزہ تفسیر ہے. اوکے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے یہ ابو بکر عمر. بھائی ہم آپ کے مفسرین کے مقلد ہیں، عقل کہاں تیری؟ اور بھائی آپ کے کتب، آپ کے مفسرین کے آراء اور اجتہاد، اس نے خود شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی جو اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے نا، وہ دین سے خارج ہے، کافر. اس نے حدیث وغیرہ بھی پڑھی. میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے. ابھی جو ہے اپنے فرقے کے مجتہد کا قول لے کے آیا کہ اس نے اپنے کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد ابو بکر عمر. اور بھائی ہم اس کے مقلد ہیں، یا تو اس نے غلط بولا، جھوٹ بولا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی اسماعیلیہ کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد آغا خان ہے. اگر کسی اور فرقے کے پاس جائیں، وہ اپنے فرقے کی بات کرے گا. یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا بھائی باتیں. آپ ہندوؤں کے پاس بھی چلے نا، ان کے کتاب میں بھی لکھا، ان کا گیتا لے نا، ان کے گیتا میں لکھا ہے کہ ہندو مذہب صحیح ہے، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ، کیونکہ ان کے کتاب وہ قرآن سے بھی پرانا ہے، قرآن سے بھی پہلے کتاب ہے نا، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ نا. ان کے کتاب میں لکھا ہے، جو چیز کتاب میں ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا صحیح بھی ہے، ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے. اچھا اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ تم اپنا اسلام ثابت کرو. جب ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ رسول اللہ، دیکھو میرا اسلام اس طرح ثابت ہے. اب اچھی طرح سے سن لو اچھی طرح سے. بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آپ کی صحیح حدیث دکھا دی ہے مسلم سے، ابو عمر نے بات کیا اس سے منہ پھیر لیا، ابو بکر نے بات کی اس سے منہ پھیر لیا. قرآن مجید نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کی پہچان ہوتی ہے اس کے بات کرنے سے. اور قرآن کے میں نے بہت سارے آیات دکھا دیے بھائی.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ مشرک اور منافق سے منہ پھیر لیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کے رحمت سے آپ کیا ہو گئے, ان کے لیے لین ہے, مومنین کے وہ لین ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عزیز بلے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے. تو جو ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیا بھائی, ٹھیک ہے نا, قرآن کا حکم دیکھ کر مومن سے وہ تو منہ پھیر ہی نہیں سکتے, کیونکہ مومن کے لیے وہ کیا ہے, مومن کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے, مومن کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے. منہ کس سے پھیریں گے, منافق سے اور مشرک سے. جب آپ کا امام ہم نے ثابت کر دیا, جب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کا امام دین کے دائرے سے خارج ہیں, دونوں شیخین خارج دونوں, تو پھر ثابت ہو گیا نا, اسلام میں تو دو ہی فرقے ہیں, شیعہ اور جماعت عمریہ. جب ابو بکر عمر یہ آپ کا فرقہ جب اساسی سے باطل ہو گیا, جب آپ کا امام ہی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا, یا تو آپ چن لیں یا منافق ہے یا مشرک ہے, اس سے تو تیسرا شق نکلتا ہی نہیں ہے. تو پھر ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شیعہ حیدر صفدر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امت ہے. یہ ثابت ہو گیا. بات کرو. اب میرے بات سنیں بھائی. اب جواب دینا بھائی, اس دلدل میں پس گیا بچہ. آپ ایسا کریں, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے جو باتوں اپنے مولوی اپنے شیخ کو لے کے آتے نا, وہ شیخ کو لے کے آتے نا, جس شیخ کے پاس آپ جاتے ہو. آپ جتنے لوگوں سے سب اللہ خیر کرے نا, میں اپنے شیخ کو لے کے آتے نا, شیخ نے آپ کو سنگار کر کے آگے بھیج دیا, خود چھپ گیا. میرے بات سنو. سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ بتائی کہ بھائی غلط مشورہ دینے کی وجہ سے یا مشورے میں خطا ہونے کی وجہ سے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مشورے میں غلطی کی بنیاد پر انسان کافر بن جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل دجل کیا, اعراض کی وجہ سے کا انکار کیا. جب قرآن اعراض کیا نا, میرے بات سنو, رحمت من اللہ وانک لعلی خلق عظیم. میرے بات سنو, آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا, آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا, ٹھیک ہے, خاموشی سنو. ابھی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ پھنس گئے نا, پھنس گئے بھائی. رسول آپ کے صحیح ترین کتب سے اور قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا, اور منہ پھیرتے ہی نہیں ہے سوائے کافر سے اور مشرک کے علاوہ, کس اور منافق سے. ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو بھائی, جواب دیتا ہوں, سنو. جواب دینا. سب سے پہلے آپ نے دوسروں پر تو الزامات اعتراضات کیا, لیکن اپنے ایمان کو آپ ثابت نہ کر سکے, اور مشورے کے خطا کی بنیاد پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر جس فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ آپ انسان کی تخلیق نہ کرو, تو اس فرشتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے, آپ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ لوگ باغ میں کھجور کے درختوں میں وہ شاخ لگا رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے اس کی وجہ سے میوہ کی کثرت ہوتی ہے اور منافع فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کرو. جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو اس دفعہ اس جو منافع تھا وہ کم ہو گیا, جو پھل تھے وہ کم ہو گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی جو بات میں بتاؤں تو آپ اگر دین کے حوالے سے ہو تو آپ اس کو قبول کریں, باقی میں بھی آپ کی طرح انسان ہو. تو غلطی اور خطا کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا, اور خطا کی بنیاد پر نہیں. میرے بات سنو, پوری بات. پیغمبر سے غلطی ہو, کھجور کا نہیں پتا تھا, کھجور کا نہیں پتا تھا. اور بھائی عرب میں رہنے والا, اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جاہل تھے, عرب میں رہتے تھے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کھجور کی جو کاشت ہے اس کے لیے تلقیح کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے پولینائزیشن, کراس پولینائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ بول رہے تھے میں خاموش, ابھی خاموش رہو, ٹھیک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غلطی کرتے تھے نا, غلطی بھی کیسے کبھی ہو جائے تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا, جیسا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہ آپ جو ہے مجتہدین کی جو ان کی بات پر بھی آپ عمل کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر مجتہد جو ہے وہ اگر اپنی بات میں
درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر اپنے بات میں وہ خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک حدیث کا سند پیش کیا بھائی کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو بھائی میں نے آپ کو دوسری روایت بھی پیش کی تھی، آپ ہر روایت کو ضعیف نہ کہے، میں نے دوسری روایت پیش کی تھی کہ وہ اشار الی ابو بکر و عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ ان کے اقتداء کرے۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو دلیل ہے ان کے خلافت پر، ابھی میں اگر آپ ہمت کریں تو خلافت پر بھی آپ بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، لیکن اس نے ایمان ثابت کرنا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیا ہے، تو اس سے بڑی دلیل ان کے خلافت کے لیے اور کیا ہو سکتے، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، آپ کہ میں جو ہے اور علم بھائی کا آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی، اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سے رسول سوال اللہ کا صلی اللہ علیہ کون سے وسلم سوال؟ نے دیکھے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے قرآن کی کتنے آیات پڑھی ہے، یا تو حکم ہے کہ مشرک سے منہ پھیر لو بھائی یا منافق سے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی شک ہے نہیں۔ مومن کے لیے کہ وہ مومن کے لیے رحمت ہے، لعلی خلق عظیم ہے، مومنین کے رؤوف و رحیم ابھی ہے، میرا ٹھیک ہے نا؟ نمبر ہے، اپنا نمبر بھائی، میرا نمبر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، میں جواب دیکھیں کرتا ہوں، میں واخفض آپ کو جواب دیتا ہوں، میرے نمبر میں کہ باتیں نہ اپنا کرو، میں آپ کو جواب دیتا مومنین ہوں، کے لیے باتیں آپ تواضع کریں۔ نہیں، میرے نمبر میں اللہ باتیں کو نہیں حکم ہے کرو، کہ نبی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سامنے میرے متواضع نمبر رہیں میں گے۔ باتیں نہ کریں، ابو میرے بکر نمبر عمر میں سے انہوں نے باتیں منہ پھیر لیے، خاموشی۔ اس لیے ابو بکر عمر سے انہوں نے تواضع نہیں کیا، منہ پھیر لیے، تو ثابت ہوگا کہ ابو بکر عمر مومنین میں سے ایسا نہیں ہے، یا تو ایک مشرکین میں حدیث سے مجھے یا بتائیے، منافقین میں حدیث سے۔ مجھے حدیث مجھے بتائیے، حدیث مجھے بتائیے کون سی والی حدیث ہے یہ، میں بھی دیکھتا ہوں، حدیث بتائیے مجھے، کون سی حدیث؟ جو اعراض کیا ہے، یہ جو آپ، جی جی وہ جو اعراض کیا ہے وہ کتاب ہے، میں نے دکھا دیا نا، کتاب مسلم میں کتاب الجہاد میں باب غزوۃ بدر میں پہلی حدیث ہے۔ آپ ایک منٹ، وہ میں نے پڑھ حدیث لکھ کے مجھے دکھا دی، دوبارہ دکھا دوں؟ دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، پڑھو، مجھے بتاؤ وقت میں جو اس وقت نہیں سن رہے تھے نا، کا مسئلہ بن اس گیا وقت نہیں تھا، سن رہے تھے، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی۔ نہیں وہ علامہ نیٹ کا صاحب، مسئلہ تھا، وہ آپ نے آف کیا تھا، آپ مجھے نہیں نہیں، حدیث بتائیں کون حدیث؟ میں آپ کو ابھی ہون دکھانا میں تو 1779 ہاں 1779 1779 یہ مسلم ہاں شریف میں ہے، مسلم میں دکھاتا ایک ہوں منٹ میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ مسلم میں، یہ مسلم چلو اس کو شاب میں دار نکالتا ہوں، اس الفکر کا جواب میں آپ کو، بھائی آپ فتکلم دیکھیں، میں ابو اس کو خود بکر دیکھ کر اس کا فاعرض جواب عنہ۔ آپ کو بھائی دیتا صاحب ہوں، مجھے آپ بتائیں، ابو بکر نے اگر کوئی اچھی بات کی ہوتی نا تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پھیرتے نا، اگر مومن ہوتے تو منہ تو نہیں پھیرتے، بھائی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کے سامنے بالکل باادب متواضع رہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا مومنین کے ساتھ متواضع، یہ تواضع توڑی ہے۔ فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض میں عنہ۔ نکال کر اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن ہاں یہ اعراض کیا نا، نمبر منہ پھیر لیا، منہ کس سے پھیرتے ہیں؟ یا تو مشرک سے یا منافق سے، مومن سے منہ نہیں پھیرتے، مومن سے منہ نہیں میرے بات پھیرتے۔ سنو، یہ حدیث میں نکال کر اس کا کیوں نہیں پھیرتے بھائی، کیوں نہیں پھیرتے؟ جب نہیں پھیرتے کیونکہ وَخْفَضْ جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، مومن کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ مومن کے سامنے آپ نے متواضع رہنا ہے، تواضع کرنا ہے۔ وَخْفَضْ جناحك، ہو گئی، دیکھو میں اس آیت کی تشریح کر دوں، ایک منٹ مجھے توضیح کر دینے دو، تشریح پر کے سارے ٹائم آپ بولتے رہو گے، ایک منٹ میری بات سنو، پہلے میری بات سنو، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ثابت ہو گیا نا بھائی، ابو بکر عمر چلے گئے بھائی، چلے گئے ابو بکر عمر، نہیں بالکل میری بات سنتے چلے گئے، ختم ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض نے بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع بھائی تھا۔ جب پیغمبر نے کافر تکفیر کر دی، پیغمبر نے جب تکفیر کر دی وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے، خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پہلے اس اعراض کا جواب دے دینا، اعراض دلیل ہے عدم اسلام کی۔ ہاں ارے بھائی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتا تھا، بالکل پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور اسی لیے بیعت نہیں کیا، تو ثابت کر، اسی لیے ان سے ہمیشہ بری تھے، اسی لیے ہمیشہ ان سے بیزار تھے، اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے بیزاری کا اظہار کرو۔ بالکل اپنے شیخ کو لے کے آؤ، جواب دو کہ بھائی سب سے شیخ کو لے کے آؤ،
अरे शेख अब को रद- छोड़ो, मेरे सवालात का जवाबात दो भाई, मेरे सवाल का शेख ने जवाब दो, अपना ईमान शेख ने साबित आपकी करो। तारीफ की है ना कि आपका बड़ा इल्म है, जाके मुनाजरा करो। उसके मकासद कुछ और हैं, उसके मकासद साफ नहीं है। आप उसको खुद भेज इधर ला दो, शेख को खुद लेके आओ, बोलो तुम खुद मुनाजरा करो, मैं लाहिर से मुनाजरा नहीं करता, तू खुद मुनाजरा कर। मुझे किसी शेख ने नहीं कहा, इतने मेरे शेख वो नहीं आएंगे, शेख आपके आपको तो दो तारीफ तो टिक्की करते की होंगे ना, हैसियत आपको दाद तो देते होंगे ना, सीने से लगा लगा के आपको दाद तो देते होंगे। आपका साथी तो आपसे प्यार नहीं करते? और मुद्दे के बच्चे वो आप ही लोग भाई, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अखलाक के दायरे से ना निकल जाओ, बात चुप को आगे बढ़े। चुप करो, चुप करो। जब अपने असातीद को लेके आओ ना, अपने असातीद को इधर लेके आओ ताकि आपका साथी से बात करें। आप मेरे साथ बात करें, असद इकराम को छोड़े, मेरे साथ बात आपको करें, आता नहीं है ना? मेरे बातें सुनिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप, ठीक है भाई, ठीक मैं है भाई। आपको अब बार तुम बार कहता हूँ कि भाई अबू आप बकर के कुरान एराज का मजीद जवाब की दे दो। मैं आपको एराज का जवाब नहीं है तो अबू बकर काफिर साबित हो चुका है। हदीस में भी तो, हाँ? एक मिनट, मैं आपको भी जवाब करता हूँ उसका, लेकिन मैंने आपको बताया, एक मिनट, हदीस नंबर, अबू बकर से एराज किया और उमर से भी, और कुरान में हुक्म है कि एराज किससे करना है? मुनाफिक से और मुशरिक से। मोमिन के वक़फ़त जनाह लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, मोमिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुतवाज़े रहना। भाई देखें, इसका जवाब ये है, यहाँ पर एराज से मतलब ये है कि मशवरा, जो मशवरा में जरूरी नहीं होता कि उसकी बात को मानी जाए। मतलब एराज का मतलब क्या? एराज का मतलब मुंह फेर लिया, मुंह फेरना। नहीं, एराज का मतलब मशवरा दिया ना अबू बकर ने, अबू बकर ने मशवरा दिया, पैगंबर ने मुंह फेर लिया। मुंह फेरना इस बात की दलील है कि उसका मशवरा मोमिनाना मशवरा नहीं था। से एक मिनट, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से मशवरा तलब किया तो फरिश्तों ने एक मशवरा दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फरिश्ते के मशवरे अल्लाह ने कभी मशवरा लिया ही नहीं फरिश्तों से, ये भी इसका झूठ है। अल्लाह ने कब फरिश्तों से मशवरा लिया? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ऐलान फरमाया, मैं जब मशवरे के बगैर मैं जमीन पे क्या बना रहा हूं? खलीफा बना रहा हूं। कब मशवरा किया फरिश्तों से कि तुम मुझे मशवरा दे दो? कभी मशवरा नहीं लिया अल्लाह ने। अल्लाह को क्या मशवरे की जरूरत है? देखिए, मैंने आपको कहा कि अल्लाह ने कब, अल्लाह ताला ने बगैर मशवरे के फरिश्तों से अल्लाह ने ऐलान किया कि मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। कोई मशवरा नहीं लिया फरिश्तों। ये आपका झूठ है। कभी नबी पे झूठ बांधते हो, कभी अल्लाह पे झूठ, शर्म भी नहीं आती। हाँ, तुम अपने शेख को लेके आओ ना। एक मिनट भाई, आप जो माना करते हो ये कहां से करते हो? जो माना आप करते हो ये कहां से बयान करते हो आप? कौन सा माना मैंने गलत किया? आप तो बताओ ना, कौन सा माना गलत किया? कहां से करते? कौन सा माना गलत किया मैंने? ये वाला माना बयान मैं आपको बताता हूं। मैंने पहले आपको रिवायत पढ़ी कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मन क़ाल फिल क़ुरआन बिराइही फ़असाब फ़क़द अख़ता। तो अब यहाँ पर आप कुरान के आयतों से इनकार करते हुए गलत तावीलात करते हैं। कौन से कुरान की आयत में अल्लाह ने मशवरा किया? भाई वो आयत पढ़ो ना, तुमको अल्लाह ने मशवरा किया। क़ाल इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना एक जानशीन बना रहा हूं। ये मशवरा खलीफा, ये ऐलान है, मशवरा नहीं है। बिल्कुल, हाँ। आप इसके नीचे मुफस्सिरीन के अक़वाल देख ले। मुफस्सिरीन आपके झूठे मुफस्सिरीन अगर कहते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया तो उसका उनका कुफ्र है। अल्लाह ने फरिश्तों से क्या मशवरा करना? अल्लाह ने फरिश्तों से कोई मशवरा नहीं किया। फरिश्तों ने यही कहा कि या अल्लाह हम वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह ने उनकी बात, अल्लाह ने कभी मशवरा ही नहीं किया, किसी से मशवरा नहीं किया। अल्लाह को मशवरे की क्या जरूरत है? नजदीक दलील क्या है? चलो भाई, बस इसके पास कोई इरादा नहीं है भाई, इसके पास कोई इरादा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर से एराज किया है। मेरी बात सुनिए, ये लड़का जो है ना मदरसे वाला, मदरसे से आया, शेख साहब खुद नहीं आया, इसको भेजा शेख ने। और शेख खुद क्यों नहीं आया? बदअखलाकी पर क्यों उतरते हैं? मेरे बात बदअखलाकी क्या? शेख में कहता आपका असातीद आ जाना जिनके पास इल्म है, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप जब बातें कर रहे थे तो मैं खामोशी से सुन रहा था, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं आप क्यों खामोश नहीं रहते? बात खत्म है, आपका जवाब नहीं है। अब साबित हो चुका अबू बकर उमर काफिर है। मैं क्यों? देखिए भाई, मैंने आपको बार बार कहा कि किसी के बात को रद्द करना इस बात की दलील नहीं है। मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की बात को ना माने, इस बात की दलील नहीं है कि वो काफिर है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एराज करें तो अल्लाह के हुक्म से एराज करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में हुक्म है कि काफिर से और मुशरिक से, मुनाफिक से मुंह फेर लें। मोमिन से हुक्म नहीं है कि मुंह फेर लें। ठीक है, तो साबित हो गया कि जिससे मुंह फेरा वो काफिर मुनाफिक है। आपकी बात खत्म हो गई। आपके मेरे पास जवाब नहीं है ना इस बात का। जवाब, इस बात का जवाब दे दो। खत्म हो गई ताकि मैं आपको जवाब, तो आप शोर ना बने। आपकी बात खत्म हो गई, जवाब दे दो इसका। चलो मेरे बात सुने, अभी मेरे टाइम में बोलना नहीं है, ठीक है? आपने इसी का जवाब देना। कोई और चीज बोला तो मैं बोलूंगा।
اسی کا جواب دینا. میں اسی کا جواب دوں گا، لیکن میں نے جتنے اعتراضات آپ پر کیے تھے اس میں سے ایک کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. میں واپس پھر آپ کو یاد دہانی کروں گا. جب آپ کا اس کے مذہب ہی جوابات بھی تباہ آپ نے ہو گیا بھائی، میں نے آپ کے سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے، لیکن آپ شاید سنے نہیں ہیں. دوبارہ آپ ریپلے کر کے سن لیں. لیکن آپ کا جو آپ کا جو وہ ہے نا، آپ کے جب شیخین ان کا عدم اسلام ہم نے ثابت کر دیا، آپ سے جواب بھی نہیں دے، اور آپ کے نہیں کسی بھائی، مولوی میں سے بھی اس جواب پر نہیں ہوگا. بات نہیں کرتے. اس کا کوئی رد ہی نہیں میں نے ہے. کہا ہم کہ جو اللہ مار رب مارتے ہیں نا، العالمین خود فرماتے او بھائی ہیں. ہم جو مارتے ہیں نا، ہم جی. جو تلوار سے مارتے ہیں دو شک کرتے ہیں. ادھر سے ماریں تو وہ بھی 2 شک کرتے ہیں. آپ 2 شک ہو چکے ہیں، اس کا کوئی دیکھیں، رد نہیں ہے. آپ جا کے اپنے شیخ کے پاس جاؤ نا، اسے مشورہ کر کے آ جاؤ، یا اس کو خود لے کے آؤ. ارے بھائی میرے آپ کی بات ختم ہو گئی. شیخ کا نام لیتے ہیں نا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. کہتا ہے آپ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ ہم نے کوئی اشارہ نہیں کیا. کہتے ہیں بد اخلاقی. وہ آپ میں نے کچھ کب ہوگا نا، کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ خود وہ تو آپ پتہ جائز اس نے خود سمجھتے ہیں اعتراف بھائی، کیا ہم ہے، نہیں تھوڑی اعتراف کیا بھائی. سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں شیخ کو لے کے آؤ، اس کا استاد ہوگا نا مدرسے میں، اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہتا ہے آپ کیوں بد اخلاقی کرتے ہو؟ اس میں بد اخلاقی کی کیا بات ہے؟ نہیں کچھ میں ہے نے نا، اس بات پر نہیں کہا آپ کوئی کو. میں بات نے ہے اس نا. بات پر نہیں کہا آپ کو. آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے جو نامناسب الفاظ کے جو اس پر کہا. میری کیا بات ابھی سنو. نامناسب؟ میں نے کیا آپ سے نامناسب کہا تھا؟ دیکھو، میں نے یہ کہا آپ کا بھی اساتید مانتے آپ ہیں کی کہ تعریف رسول کرتے اللہ ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم جو بات وہ کرتے ہیں تعریف کرتے بھائی، ہیں، وہ خود کیوں نہیں رسول آتے ہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. یہ آپ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جب رسول وہی ہے، اللہ صلی اللہ وہ علیہ وسلم کی وہی ہے، بات وہ وہی ہے جو ہوتی کھجور ہے. کے متعلق انہوں نے کہا تھا. جس کو کھجور کا نہیں پتا وہ کیسے پیغمبر ہے؟ جی، اور جس کو کھجور کے درخت کا نہیں معلوم وہ کیسے نبی ہے؟ وہ کیسی وحی ہے جو کہتا ہے آپ کھجور اس حدیث سب کا کا انکار کرتے ہو. پورے مدینے آپ اس کے حدیث کا فصل یہ انکار کہتے ہیں انہوں نے کرتے ہو. تباہ کر دی. بالکل انکار کرتے ہیں. آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اجہل الجاہلین بنا دیا کہ مدینے کے لوگ وہ ان سے زیادہ عالم تھے. عرب جو سب سے جاہل لوگ ہیں نا، عرب کے لوگ جو دنیا کی جاہل ترین قوم ہیں ان سے زیادہ عالم تھے. ان کو آپ لوگوں نے سب لوگوں سے ان کو جاہل تر بنا دیا. تم نہ بولو کہ ان کی ہر چیز وحی ہے. تمہارے کتابوں میں ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں جو ان کو بالکل اجہل الجاہلین بنا دیتا ہے. نستجیر باللہ. ارے کون سی ایسی بات ہے جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھی ہو؟ ابھی آپ نے خود آب تاب سے نقل کیا نا، ابھی آپ نے خود آب تاب سے نقل کیا کہ وہ کھجور کے متعلق انہوں نے غلط مشورہ دیا لوگوں کو. غلط مشورہ دیا نہیں دیا؟ آپ نے پڑھا بھی حدیث نہیں پڑھی؟ اپنے کتاب سے ہی مسلم میں دیکھو ان کے غلط مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ خطا اجتہادی پیغمبر نے فرمایا خطا اجتہادی وہی غلط مشورہ دیا نا. اتنا کمزور مجتہد کہ مدینے کے جو بچے ہیں نا ان سے زیادہ ان کے اجتہاد پکا ہے. آپ نے ابو بکر اور عمر، چلو بس ابھی آپ میری بات سنو. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، یہ خطا اجتہادی ہے. دیکھو یہ خطا اجتہادی. یہ باب وجوب امتثال ما قال شرعا دون ما ذکر من معاش الدنیا على سبیل الرأی. یہ وہی حدیث ہے کھجور والی حدیث کہ مدینے کے جو عورتیں ہیں، مدینے کے جو بچے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے کھجور کے فصل کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کراس پالینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پیغمبر کو نہیں معلوم. تو کہتے ہیں ان کا اجتہاد جو باطل ہو گیا پیغمبر کا. اور پیغمبر کا اجتہاد ہے وہ کیسا اجتہاد ہے کہ مدینے کے جو لونڈیاں ہیں ان کا اجتہاد ان سے زیادہ مضبوط ہے. یہ کیسا نبی ہے تیرا؟ آپ ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ کافر ہے؟ یہ نہیں، اور ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ان کا نبی جو ہے بالکل جاہل ترین طبقے سے بھی جاہل تر ہے. آپ ادھر ادھر موڑتے. میرے بات سنیں، میرے باتوں میں بات نہ کریں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن کے آیت کے منکر ہے جس کی وجہ سے آپ کا اسلام میں کوئی دخل ہی نہیں ہے آپ کا. اور آپ پہلے نا شیخ کو لے کے آئے نا، ابو بکر عمر کا اسلام ہے یہاں سے ثابت کرو اعراض والے مسئلے پہ. ارے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر میں اپنے شیخ کو بھی لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ اپنا اسلام تو شیخ کو کب لائیں گے؟ آپ اپنا اسلام تو ثابت کریں. جب میں نے ثابت کر دیا نا، میری دلیل میں نے اسلام اپنے ثابت کر دی نا. ابو بکر عمر کے اسقاط سے میرا اسلام ثابت ہو گیا. نہیں بھائی، جی بھائی آپ کا مذہب جب آپ کا مذہب یہ ہے کہ آپ کے دونوں خلیفہ کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کر دی، آپ کے اپنے کتاب میں ان کی تکفیر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو لازمی بات ہے کہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے. حق اسلام سے خارج تو نہیں ہے. اگر آپ کو دیکھیں جتنے فرق ہیں جو ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے ہیں وہ سب کے سب ان کا مذہب باطل ہو گیا. تو ہمارا مذہب صحیح ہے نا. چلو ٹھیک ہے، میری ایک بات سنو. اگر میں شیعہ کی کتابوں سے یہ ثابت کروں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے قائل ہو تو پھر آپ مانو گے؟ تم اعراض کا جواب لے کے آنا اپنے شیخ صاحب کے ساتھ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے آپ کو اعراض کا جواب دیا کہ کسی کے مشورے کے رد کرنے کی بنیاد پر کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا مشورہ نہیں مانا. اور شیخ کو لے کے آؤ بھائی، شیخ کو لے کے آؤ.
اعراض کی بات کر رہے ہیں، مشورہ قبول نہ کرنے کی بات نہیں، اعراض کی بات ہو رہی ہے، اعراض کی بات. ایک منٹ، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، جواب بھائی تم ابھی اپنے استاد کے پاس چلے جاؤ نا، تم کوئی بات کرو، استاد منہ پھیر لے. استاد کو چھوڑے، میں یہ آپ کو تذلیل ہے کہ بتاتا نہیں ہوں، ہے؟ آپ یہ اپنا تذلیل ایمان ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ کریں، قرآن کے منکر ہیں آپ قرآن کے منکر ہیں، اپنے ایمان کو ثابت کریں پہلے. اوکے تھینک یو سر، تھینک یو سر. میں اسلام کا، میں قرآن کو مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں یہ الگ مسئلہ ہے. تم پہلے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو نا بھائی، یہ الگ مسئلہ ہے میرے بھائی، سمجھ میں آئی نا؟ اب تم ایک منٹ بات چلو کرو، اس ٹھیک، اب کے بعد آپ سے خدا چلو میں حافظ. ثابت کرتا ہوں، نہیں ایک میں منٹ آپ سے ثابت کرتا ہوں، ایک منٹ صبر کرو، ہوں. میں ایک منٹ صبر کرو، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلافت ہے اس پر بات کریں گے. اسلام تو بات پہلے ہے، بعد میں خلافت ہے. اسلام تو جب آپ شروع کریں، اعراض کا جواب دے دو نا. اور پیغمبر نے جب تکفیر بھائی، کر دیا ہے تو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، کافر نہیں، خلیفہ یہ جو بن سکتا ہے بھائی؟ پیغمبر نے جب تکفیر کر یہ دی تو کیسا پھر دین رسول ہے؟ اللہ صلی اللہ اور علیہ ان کا وسلم کیسا نے دین اسے ہے کہ کیوں کافر فرمایا ان کا کہ ان خلیفہ کی بن گیا؟ ابتدا کرو؟ اب پھر وہ اللہ حدیث رب العالمین ضعیف نے ہے، کیوں قرآن وہ مجید میں ہم فرمایا آپ کی اولئک کتاب کو هم مانتے ہی نہیں ہیں، الراشدون؟ ہم آپ کی نا ایک کتاب، منٹ، وہ آپ پھر کی اللہ رب ضعیف حدیث. العالمین نے کیوں تو قرآن کو نہیں مانتا؟ قرآن کو نہیں مانتے آپ؟ قرآن میں اللہ رب قرآن میں اللہ العالمین نے کہا نا فرماتے کہ ہیں اولئک هم مشرکین سے اور المفلحون. منافقین سے اعراض کرو. ٹھیک ہے، مشرکین سے کرو، آپ جیسے کافروں سے کرے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ بھی فرماتے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اور رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی اقتداء کرو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ان ہیں کا ابو اهدنا بکر عمر سے الصراط کوئی تعلق ہی نہیں ہے، المستقیم. وہ اس کا ابو بکر عمر سے تعلق کیوں نہیں ہے. نہیں ہے؟ اولئک هم کیوں الراشدون نہیں ہے؟ یہ مخلص کس مومنین کی بات ہو رہی ہے، یہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے. بالکل وہ ہے، شیعوں کی بات، وہ لیکن میں سب آپ شیعوں کو کی کہ بات، ان وہ سب تمام شیعوں کے آیت، لیے، ان تمام آیتوں کے وہ آپ سلمان منکر کے ہیں، لیے، اس کی ابو ذر وجہ کے سے لیے، آپ شیعوں کے کافر ہیں، لیے. آپ اپنا اب وہ ایمان ابو ثابت بکر کریں. عمر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ ارے بھائی، آپ صحابہ کو چھوڑ کر اپنا ایمان تو ثابت کریں، آپ اوکے اپنا تھینک یو سر، ایمان ثابت کریں. تھینک یو. آپ کا کیا محمودی صاحب، محمودی صاحب، بات کر، آپ برا نہ ماننا. ایک منٹ بات سنیں، بات آپ سنیں جو ہے نا، بھائی، بات آپ سنیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آ جاؤ. ہاں، وہ آپ اگلے کے ہفتے کتاب میں ہے نہیں، نا، آپ کی تاکہ آپ کتاب تیاری میں کرو کیا گے. اللہ تعالیٰ شاب بن امرد ہے، شاب امرد کی حدیث میں پڑھی نے آپ نے؟ کہا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اهدنا الصراط ان کی کتاب المستقیم. میں ابو اللہ کی بکر داڑھی عمر نہیں رضی ہے، اللہ عنہ کے راستے اللہ کو کی فالو داڑھی کرو. نہیں ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی داڑھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ چکنا ہے. آپ کدھر چلے؟ اب موضوع سے ہٹتے کیوں ہو؟ اب موضوع چھوڑ کر وہ کدھر بھاگتے؟ داڑھی کی چکنا طرف. میرا اور آپ کا بات داڑھی چکنا پر نہیں، آپ اللہ کے تعالیٰ ایمان کو پر بھی ہے. شاب امرد کی حدیث جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں نے بنا دیا کہ وہ بھی چکنا ہے. تو آپ اپنے شیخ صاحب کو لے کے آ ابھی جائیں میری تک ہم آپ دونوں سے کو بات اکٹھے ہو رہی ہے آپ کے ایمان پر، اور آپ چلے گئے اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے. میں آپ بات سنیے، میں نے کہا کہ وہ آپ شیخ اولئک کو علی لے کے ھدی آؤ من یار، ربہم واولئک هم المفلحون، ان کے بھی منکر ہے. آپ وہ کافر ہیں، اپنا شیخ کو لے ایمان کے ثابت آؤ. کریں. او محمودی صاحب، السلام آپ علیکم، اپنا السلام ایمان علیکم، تو اللہ آپ ثابت کو کریں. سلام تھی. اپنے شیخ کو لے کے آؤ، شاب امرد اپنے شیخ کو لے کے آؤ.